لے وزیر تعلیم بچہ آرام نہ دس تینوں وزیر تعلیم پڑھان آیا سی کیا بات ہے بھائی سارے اٹھاؤ میں تینوں وزیر تعلیم جو ہے تو تعلیم حاصل کرنی ہے تو وزیر تعلیم نو پڑھانا چاہیے تھا تینوں آگے وہ آگے گا جی میں پڑھان نہیں آیا پڑھایا تینوں کہ نہیں وہ آگے سر جی نے کہڑے سر جی نے جڑے سکولے پڑھاتے ہیں وہ پیار دے کر کہ بچیا سمجھداری کو کام ہے جڑے پڑھاتے ہیں نا پیپر بھی ہوئی بندے ہیں کیا بات ہے جڑے پڑھاتے ہیں پیپر بھی تیرے ہوئی بیٹھن گے ہوئی نمبر لان گے ہوئی پاس کرن گے ہوئی فیل کرن گے کہڑے جڑے پڑھاتے ہیں ہم اور بھی تیرا دینے کے محشر اللہ دے سامنے حساب دیا رات قرآن تے ہاتھ اللہ تینوں پڑھانا آیا سی اللہ تینوں توحید سکھانا آیا سی رسالہ سکھانا آیا سی امامہ سکھانا آیا سی جنہ تینوں پڑھایا ہے وہ محمد و آل محمد رہے جنہیں تینوں چیک کرنگے وہ بھی محمد و آل محمد رہے کرسی اللہ بھی نہیں لگے گی چورا نہیں لگے گی اتنے اطلاع جائے گی انہیں پاس ہو گئے نہیں انہیں فیل ہو گئے ان پتہ لگا جب پیپر کدھر جانے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ہر شب قدر کو ملائکہ آتے ہیں اللہ کے امر لے کے آتے ہیں ہر مسجد کے چڑیاں لگی ہوندی ہیں کسے نے آکھے راتی ساڑھے لائے ہر شب قدر نو آؤندے نے میں نہ شب قدر نو ملائکہ آؤندے تنزل الملائکۃ ملائکہ آؤندے نے ہر عالم دستا ملائکہ آؤندے نے اے نہیں دستا کدے کول میں بڑی بڑی ٹریاں تو میں مرک صاحب کول آیا میں نے پتا سی کہ میں مرک صاحب کول میں جانا آوارہ تو نہیں نا میں نے پتا سی اتھو ٹریاں تے کتھے جانا اتھو ٹریاں تے کتھے جانا عرش تو ملائکہ امر لے کے ہوندے نے جس زمین تے اول الامر ہی کوئی نہیں ہائے ہائے کیا بات ہے یہ ملائکہ امر لے کے کس کے پاس آتے ہیں ملائکہ فرماتے ہیں اسی اول الامر کو مادی کہتے ہیں صدقے جانا میں پیپر دسنے کتھے جانے لو جناب میں توڑے کوڑے سونے میں رکھا ہوئے کافی پڑھ گیا ٹیسٹ پیپر دیکھا کس ٹیسٹ پیپر دے آخر تے توڑا تعلیم نال تعلق تعلیم یافتہ بندے بیٹھو ٹیسٹ پیپر دے آخر تے پرچے دیتے گئے ہوندے نے پچھلے سالاں دے 1998 دے 1997 دے ہے نا 1987 دے 88 دے پیپر دیتے گئے وہ بچیاں کو دسیا جاندا کہ اس قسم دے پیپر ہوندے حساب لا لو یہ بھی آسانی ہے آسانی ہے نا سارا کورس یاد کرنے دی بجائے پچھلے پیپر دیتے جاتے ہیں نمونے دیتا ہوتا ہے مولا تواڈی جزا دے تاکہ بچے میں آسانی ہو جائے تیری آسانیاں پیدا کرنے صدقے اللہ نے امت محمد نے پچھلیاں امتان دے پیپر دیتے جنہیں دیکھے ہیں میرے کیا بات ہے میں بڑی طبیعت فریش رکھی ہے وہ طبیعت فریش رکھی دی تھوڑا جا بندے انگ بہتر کر کے تاکہ کل ہونا تک بہت اچھے طریقے نہ پہنچائیں پریشان بندے نے سنانا کیا پریشانی دور ہوئے تے بندے دھیان نہ سن الحمدللہ مجمع میں فرش کر لیا اے دیکھو جی قرآن ہے یہ دے وچ پچھلیاں امتاں دے پیپر نے موسیٰ دی قوم کو کیڑے پیپر آئے سن عیسیٰ علیہ السلام دی قوم کو کیڑے پیپر آئے سن لوط علیہ السلام دی قوم کو کیڑے پیپر آئے نوح علیہ السلام دی قوم کو یہ سارے پیپر درج نے رزلٹ بھی لکھے نے پاس کیڑے ہوئے سن تے فیل کیڑے ہوئے سن جے تسی آکھو تے میں پیپر پڑھا ایک گل سچ رکھنا پیپر اللہ پاندا جے حیثیت دے مطابق اس حیثیت دا پنجابی ترجمہ جنہیں کوئی چوک ہے جنہیں کوئی پہلی جماعت دا پیپر پہلی آڑا تے ایم اے دا ایم اے آڑا خدا دی قسم اپنے نصاب نو پہچانیے سوکھے رہاں گے اللہ سانو آندہ گانج ساتھ لڑ جاؤ ابراہیم نو آندہ پتر رکھ اور یہ تو سنے میں کہ حضرت ابراہیم نو خواب چاندہ تیرا امتحان ہے پتر رکھ اس پتر رکھے اسی گانج ساتھ لڑ گئے ہیں تے اپنا اپنا دابڑا سر تے چکیا ہوتا بندے پڑھتے نے سنا سنت ابراہیمی سنت کنو آندے نے اس کا طریقہ کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ ابراہیم قربانی کنے بندے رلائے سان کوئی نہیں کوئی دنبا کوئی گاں کسی دنبا گھر پالیا سان
دمبا منڈی چواندہ نے نا بھائی نا نا بھائی نا دمبا اللہ بھیجے ہے مجھے عزت قرآن کی قسم دونوں باپ بیٹے کے گمان میں بھی دمبا نہیں تھا انہاں دے خیال بھی دمبا نہیں سی اور علم میں بھی دمبا نہیں سی ہم ٹھیک ہے علم میں بھی دمبا نہیں سی اگر یقین کے علاوہ شاید میں بھی دمبا آ جاتا تو 100 میں سے 100 نمبر نہ لگتا اے امتحان ہے اللہ نے علم نے روک لیا دمبا بھیجنا اللہ دا پروگرام سی انہاں دا نہیں میں کہ اللہ انہوں نے پتر رکھ تو سانو انہیں دمبا دے دو یا گانچ ساتھ رڑ دو فرمایا اس کا نصاب اور ہے ہائے ہائے تیرا نصاب اور ہے اور یاد رکھ دمبا بھی دینا تو بے عیب دینا بکرا اونٹ گائے دیکھ لینا کھول ٹھیک نہیں صحیح ٹوٹے تو نہیں تم کٹی تو نہیں بے عیب دینا قربانی ہوتی ہی بے عیب کی ہے کیا بات ہے قربانی صدقہ جانا قربانی ہوتی ہی بے عیب کی ہے میں کئی باری مثال دینا ہوں نا اور توبہ بھائی جی اللہ ساڑھے پر کے انہوں نے پتر دے ہو تو قربانی بے عیب دی ہوئی ہے سارے جہاں اگڑا سی ساڑھا تو چرس پیندہ جانا ساڑھے منڈے تو پچھلے جو میں جوتی چوکنے سے کسی دی اے نہیں لگتا اے نہیں لگتا اے سر اٹھاؤ اے لگتا کیا رہا بے عیب ہوئے لگتا کیا رہا بے عیب ہوئے تاہر قادری فرماندے نے اللہ مصطفیٰ کو قتل سے بچاتا تھا لیکن شہادت دینا چاہتا تھا شہادت نبی کی جگہ پہ دو شہزادوں نے دی وہ دونوں علی کے بیٹے ہائے ہائے نبی کی جگہ شہادت دو بیٹوں نے دی اور وہ دونوں علی کے بیٹے تھے کیوں اس لیے کہ قربانی بے عیب کی ہوتی ہے صدقہ جانا وہ فرماتے ہیں چونکہ رسول کا ظاہر بھی بے عیب ہے رسول کا باطن بھی بے عیب ہے کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ کسی اور کے بیٹے نبی کی جگہ پہ شہید کیوں نہیں ہوئے وہ فرماتے ہیں صرف علی کے بیٹے تھے جن کا ظاہر بھی محمد جیسا تھا جن کا باطن بھی محمد جیسا تھا کیا بات یہ دا مطلب ہے جنہا تمبے جو گئے تو کلو تمبا نہیں دے جنہا بیٹا دین جو گئے بولو 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 بیٹا نہیں دے لو ساڑھا امتحان دا پرچہ سن لو کہ میں نے اجازت دے دیا 17واں پارا سورہ مبارکہ حج میں کیا خالقہ کی کری ہے فرمایا دمبا دے دو جانور کو دے دو اے نہیں تو اڈا امتحان میں کیا امتحان کی انہیں پرچہ پڑھن لگا میں جی تو سیاہ کھول پڑھا جی پرچہ پڑھن اللہ فرماندہ ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ دینا ہے پڑھا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہوا میں کیا اللہ فرماندہ جراشن گوشت وانڈنے ہیں کہ میں وانڈی فرمایا جی میں مرد اے اللہ نہیں آکھیا کہ سنو کہ چامپاں پکا لانی انہیں 12 بجے گوڑیاں دو فریج چ رکھ چھڑی پوٹھ عزیز ترین دوست نو کرنے تسینہ سارا کٹ کے گوانڈیاں تک کر اللہ پاک قدرہ نہیں کرنے اے قرآن اللہ فرماتا ہے نہیں جنال اللہ لحومہا ولا دماؤہا نہ قربانی کا گوشت میرے تک پہنچتا ہائے ہائے نہ قربانی کا خون میرے تک پہنچتا ہے میں کہنا تو انہوں کی پہنچتا ہے بڑی چیز کر لیں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ ہم پوری قربانی سے تمہارا تقوی تلاش کرتے ہیں ہائے ہائے ہم پوری قربانی سے تمہارا تقوی تلاش کرتے ہیں تو میں کہتا تقوی میں اکثر چلنا مثال دینا ہونا کدی تو سب پیٹ چاک کر دیا بیکھیا ہوئے گا جانور دا بچوں کی تو تقوی نکلیا ہوئے نہیں بچوں اندرہ نکل دی اوجری نکل دی حلالی نکل دی کلیجی نکل دی تقوی کتھے ہوئے آج دیا ہی مجلس ہے قربانی سے تقوی فرمایا ہی تے امتحان ہے اے تیرا پرچہ ہے میں کہ کی کریے فرمایا تعظیم کر کس کی اللہ کی نشانیوں کی میں کہتا ہوں یہ نشانیاں کیڑی ہیں فرمایا والقدنا جعلناها لکم من شاعر اللہ یہ جو قربانی کے جانور تم خرید کے لاتے ہو پٹے گلوں میں ڈال کے کہ یہ قربانی کے لیے میں نے خریدا ہے فرمایا تو نے پٹا ڈال دیا اب یہ جانور نہیں میری نشانی ہو گیا صدقے بھائی نوجوانوں بہت شکریہ
ساری منڈی دے جانور اللہ دیا نشانیاں نہیں کیڑا جدی پڑھا پٹیا ارادہ کیتا ہی کر لے فرمایا فلبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گیا ہے۔ گوشت ونڈن نال قربانی قبول نہیں ہوتی، تعظیم کرن نال قربانی۔ بھائی مولا تو جزا دے میں وہ گوشتہ بننا اخلاقی طور تے ایک حصہ کر رکھو، ایک حصہ رشتہ داروں دے، ایک غریبان دے، ایک اخلاقی طور تے یہ ویسے ہی ہر گل اس میں بھائی کار فروٹ بھی لے آئیے تو کوئی نہ کوئی رشتہ داروں رکھنا چاہیے، کچھ غریب نہیں دینا چاہیے تو آپ بھی کھانا چاہیے۔ یہ ویسے اخلاقی طور تے اسلام نے دسیا۔ لوگ آندے میں ٹیڑیاں کیتی ہیں تن میں گل دسا اس دی قبول ہونی ہوئے نا چھری پھیرت تو پہلا ہو گئی ہوئی میں نے ہن لطف آیا جی ہر بندے کو جو میں نہ جی قبول ہونی ہوئے چھری پھیرت تو پہلا ہو گئی ہوئی ہے۔ بندہ پوچھے جو چھری پھیر جانی ہے تے تعظیم کھروڑے نہیں کرنا، تعظیم سری دی کرنا، تعظیم تے جانور دی کرنا، کڑے جانور بڑا کھلتا ہے ایتھے ہونا اوکھی گل ہے۔ پرچہ سوکھا ہے لیکن کڈا کو سوکھا ہے شاہ جی سوکھا ہے نہیں، سوکھا ہوتا تو سارے پاس ہو جائیں۔ اچھا کرنا کی ہے جانور دی تعظیم کرنا کیڑے دی قربانی دا جانور، قربانی دا لیلہ بندہ تعظیم کرن جائے تو ٹکر مار دے۔ میں کہہ اللہ سے ٹکرہ مار دا فرمائی ادھر ہو جانا ایک پاسے ہو جانا مار دا تو نہ کھا ٹکر۔ میں کہا گانے میرے پیر تے پیر رکھ دیتا ہے فرمایا ارگ نال پرا نہ کریں قربانی حرام ہو جائے گی۔ کوئی نہیں قبول ہونی، کوئی نہیں تعظیم کر جانور دی تعظیم۔ میں تو نے گل دسا عقل مند دی تعظیم آسان ہے، پاگل دی تعظیم آسان نہیں۔ میرے کو ایک رومان ہے، ایک اے رومان ہے، زیادہ پسینہ آوے نہیں نہ پوچھنا، تھوڑا آوے نہ پوچھنا۔ ہاتھ تو بہن ہے وضو کیتا ہے میرنا سلام علیکم لانی آسان ہے، اور تے سڑکے کھلوتا ہوئے پاگل منہ جو راڑا بگ دیا ہوں نک بگدا ہوئے وہ آکے سلام علیکم مدد ٹھیک ہے کدھے نہ سوکھا ہے صاف نہ ہاں کسے مرشد کے پیر دی تعظیم کرنی آسان ہے، وہ دی ماج دی تعظیم کرنی مشکل ہے۔ ماج سر دے چک سکتی سنگا دے چک کپرہ سوڑ سکتی، یہ دا مطلب ہے تعظیم جانور دی مشکل ہے نا۔ میں کیا اللہ کسے بندہ دی تعظیم کروا تو فرمایا پیپر کا دا لوا۔ اللہ نے حضرت صالح دی اونٹنی ناکت اللہ کے یہ دا مطلب پچھلے پیپرہ میں چوئی اونٹنی تو بندے اسمائے گئے یا کسی عالم دین پہ ہاتھ میرے کو قرآن دے تو پوچھو صالح دی قوم تے عذاب صالح دی بے احترامی تو آیا سی یا اونٹنی دی بے احترامی تو آیا سی؟ ہاں نوجوان وہ یار اونٹنی دی بے احترامی تو یہ دا مطلب ہے پیپر کبھی کبھی جانور کی تعظیم کبھی آ جاتا ہے۔ حضرت صالح دی قوم تے پیپر بھی جانور دی تعظیم دا آیا ہے تے ساڑھے تے پیپر جانور دی تعظیم دا قربانی دے جانور دی تعظیم کرنی دے تے تاں دل سے تقوی ہونا جائے اللہ کو گوشت نہیں جانا تقوی جانا یہ تو مطلب قربانی او دی قبول ہے جنہا جانور دی تعظیم کرے۔ میں بڑا سوچیا ہے کہ جانور دی بندہ تعظیم کرے کہ میں پیشاب بھی کرتا ہے ٹکرا بھی مارتا ہے پیر تے پیر بھی رکھتا ہے جانور جو ہے اللہ فرماتا ہے اس وقت تک تجھ سے تعظیم ہو نہ سکے گی جب تک تیرے ذہن میں یہ جانور رہا۔ قریب آ گیا میں جس قریب ہو گئی بھائی میں ایک لطیف گل کر رہا ہوں آج دی میری پوری محنت سے ضائع نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اصل میں تو جو تعظیم نہیں نہ تجھ سے ہوتی تو جب اس جانور کی نظر سے دیکھتا ہے تو کبھی گائے کہتا ہے کبھی بیل کہتا ہے کبھی بھینس کہتا ہے کبھی دمبا کہتا ہے کبھی بھیڑ بکری کہتا ہے کبھی بکرا کہتا ہے تعظیم تو کا نہ کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ جب تک تیرے ذہن میں جانور رہے گا تعظیم نہ ہو سکے گی، جب اس کی نسبت آ جائے گی واہ ہو گیا بھائی نسبت آئے گی تو تعظیم ہوگی، پھر کہنا نسبت آئے گی تعظیم ہوگی۔ جڑے بس کسے وڈیری بی بی نو
اٹھ کے جگہ دیندے نے وہ نسبت دی وجہ تو دیندے لوگ کہتے ہیں کیوں اٹھے ہیں وہ آندا یاری میری اماں جیسی کیوں اٹھے ہیں میری اماں جیسی وہ اماں ہے نہیں نسبت ہے پر وہ دی تعظیم تے وہ کرے جڑا اپنی اماں دی کردا ہوئے اپنی اماں دی تعظیم وہ کرے جڑا حسین دی اماں دی تعظیم صدقہ جاواں نوجوان بہت شکریہ وہ یار گل نسبت دی میں پھر کہنا گل نسبت دی انہوں میں چومے ہیں وہ تے ڈھیر لگے نے ریڑیاں تے میں کدی نہیں چومے مولا بھائی وہ جزائے خیر وہ یار کھولنے نے ڈھیر لگے نے خدا دی قسم کدی کسی شیعہ نے اتر کے پہلی چومی ہوئے جتے پھول لونا یا کوئی ریڑی چومی ہوئے جتے ڈھیر لگے نے انہوں کیوں چومنے ہیں وہ اللہ دے بندے پھول کو نہیں چومتے نسبت کو چومتے کیا بات ہے جب تک تیرے ذہن میں جانور رہے گا صدقے بھائی صدقے تعظیم ہو نہیں سکے گی جب جانور ذہن سے نکل جائے گا نسبت آ جائے گی نسبت آ جائے گی اور امتحان کی حضرات امتحان سنیے قربانی کا جانور ہونا ذہن سے نکل جانا امتحان اوکھا ہے سارے بندے نہیں کر سکے اساں کیتا ہے سانو پتہ ہے جانور دی تعظیم نہ صرف سانو پتہ ہے میں پھر کہہ رہا صرف سانو پتہ ہے تو دمبے کی تعظیم اس وقت کرے گا جب تیرے ذہن سے دمبا نکل جائے گا اس کی نسبت آ جائے گی جو بندے کہتے ہیں یہ گھوڑے کو چومتے ہیں جب ہم گھوڑے کو چومتے ہیں اور ہمارے ذہن میں گھوڑا نہیں ہوتا نسبت ہے حسین گل سن جنا تے سارے گھوڑیاں نوں چومنا ہوندا تے بڑے جے گھوڑے نے آ جڑے نچن والے گھوڑے ہوندے نے دروازے اگے مہندی لگی ہوندی ہے تے آ کے شادیاں تے نچدے نے وہ چٹے لگدے ہوندے نے مہندی بھی لگی ہوندی ہے گھنگرو بھی پائے ہوندے سوہنے بھی بڑے بڑے ساڈے کسے بچے نے بھی آکھیا ہوگا نا میں چومنا ہے تے اسی مجرم یار چھوٹے بچے تے چھوٹے بچے ہی ہوندے نے جے سانوں گھوڑا وکھایا ہے تے گھوڑا ہوئی تعظیم کردا ہے تے بوئے گیا ہی ہوندے نچن والیاں گھوڑیاں نچن والے گھوڑے کدی بھی نہیں لیکن ساڈے بچیاں نوں پتہ ہے اے نچن والے تعظیم دے قابل نہیں عورت کو جزائے خیر دے یہ ناچنے والے گھوڑے تعظیم کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے بچے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں جس کی نسبت حسین سے ہوتی ہے سیدھا لے آ کے نہیں کھڑا کرتے پہلا انہوں ایک کمرے کھڑنا وہ دیتے اس قسم دے سونیاں چادرہ پانے وہ دیتے کسین رکھنے وہ دیتے ایک امامہ رکھنے صدقہ جامعہ وہ دے گلے وچ پھر جو بو پایا جائے پھر انہوں تیر بکھائے جائے اس قسم دا بنایا جاندہ جمیں دا ہو سی ساڑھیاں بچیاں نوں پتہ ہے جنہیں کوڑے پہ گزرتے نے انہاں دی تعظیم نہیں کرنی کیونکہ ساڑھیاں بالا نوں یاد ہو گیا ہے وہ جس کوڑے نوں چومی دا نا وہ دے تو پہلا سکینہ دا ذکر ہوتا ہے ذوالجناح بھی برآمد ہو سکتا بی بی سکینہ دے ذکر تو بولو میں موسم سے کپڑے پائی تو نہیں موسم تو ہٹ کے تھوڑا جا عجیب لگتا ہے چونکہ اس وجہ جناب سجدہ یا میسہ جا رہے ہیں سفر میں ذوالجناح ہوندہ ہے محرم سے ذوالجناح ہوندہ ہے اگر آج بھی ذوالجناح ہے تو شبیل دا غم کسے موسم دا محتاج ہے اگرچہ ذوالجناح دے نکل دے دل نہیں لیکن چونکہ نا عزت نہ تیار کی تھی شبیل میں دو ترہ جملے عرض کرنا میرے عزیز دوستو یہ جڑا ذوالجناح ہے جڑا کوڑا ویسے ہوتا ہے نا آپ بھی کوڑا اس سکھ جاندے نے کوڑے فوج دے کوڑے ہوتے بیٹھے ہوتے ہیں مجاہد وہ جتے سٹاپ کر دے سٹاپ ہو جاتے جتے ٹور دے ٹور پڑ دے قدمہ نال قدم ملا کے کوڑے ٹورتے جی سکھے ہوتے ہیں کوڑے کوڑا تو تانگے کے لے گئے نا جتوں تک گھر دی گلی آئے گی تو مٹھا ہو جائے گا لوگ گوش مان میں پوچھتے ہیں کوڑا مٹھا کیوں ہو گیا وہ آندہ ہے ساڈا گھر ہے یہ دا مطلب ہے ایڈا تے کوڑا عام کوڑا بھی سیانہ ہوندہ ہے جنہوں بطول نے جو کھوائے ہوئے
مولا تھانوں جزا دے اے ذوالجناح جی دے متعلق میں پڑھن لگا اس ذوالجناح تو شبیر تھلے ڈگے گی پھر اس کسے بندے کو اپنی کانڈ تے نہیں بین کوشش کی تھی عمر صاحب نے کوشش کی تھی نے لیکن انہیں کانڈ کو سوار 40 بندے پیران تھلے دے کے مارے نے اس ذوالجلال نے جی شبیر سے 40 بندے پیران تھلے دے کے مارے نے اتنے بیٹھ دی کوشش کرتے سن تھلے دے کے مار دیندہ سی پھر عمر صاحب نے کہا چھڑ دے بڑا کر شبیر تے اتنے یہ شہید ہو چکے ہیں دیکھو کھائیں کرتا کی ایک کانسو آگیا میں ایک روایت پڑھ کے گیا کرتا کی ایک علماء دی روایت میں پڑھ انہاں جو چھڑ دیتا نا پیچھے سارے پھر اسے کول دائرے وچ زہرہ دے پتر دے ایک چکر لانے شروع کی تھی جدو آیا نیڑے ایک واری لیٹیا اسے واسطے ہوئے گا جے آ سکنے پہ آ جاتا زہرہ دے لال میں اپنی کچھ امانتاں ادھے نال بند دیتی یعنی گلے نال بند دیتی ہوتے زین دے نال اپنا امامہ رکھتا میرے مولا نے پتا سی میرے مولا نے جائے گا تے خیام آگے ہے نا جی تسی اندازہ لاؤ علماء دی روایت ہے میرا آنسو پہلے تاں آگیا میری روایت پہلا میرا ذہن چاہیے تسی سنو کہ شاید تو اڈا بھی آ جائے ایک چکر لا کے دوٹے ہیں نا جی تے میرے مولا نے امانتہ سپرد کیتی ہیں حیران ہو گیا میں پڑھ کے سدھا اتھے آیا جتھے علی اکبر ڈگے سے زین تو حضرت علی اکبر بچہ سن اتھے آیا اتھے منہ تھلے رکھ کے کچھ سنتا رہا پھر اتھو ٹر گیا پھر ادھر گیا جدھر حضرت عباس برداشت تھی ایک آر میں دین پڑھتے سنتا انہوں نے کسے پوچھیا جی ادھر کیوں گیا ادھر کیوں گیا خدا دی قسم رو کے کہنے لگے میرا خیال ہے سنا دے اندر پھرتا سی بدول دیا تھیاں اجڑ گئے سنا اپنے انہوں دے دینے آباد رہو سنا اپنے انہوں دے دینے کدی پتر نو جا کے آنا سی بابا ٹر گئے کدی حضرت عباس ہوتا ہوئے گا پیغام دیتا ہوئے گا پھر ایک دو پیر مارتا سی دو پیر حضرت امام حسین جی تھے ہوتے سن اتھے آکے دو پیر تھلے مارتا سی تے پتہ لگتا ہے ذوالجناح باہر آئے مدینہ بھی ایج کرتا سی اے میں پڑھے حضرت قاسم دی ماں دے خیمے دے سامنے بھی آئے سونک کے اگے نکلے حضرت عباس دے خیمے دے سامنے آئے سونک کے اگے نکلے حضرت زینب دے خیمے دے سامنے بھی آئے تے سونک کے اگے نکلے اس دو پیر جا کے اتھے مارے نے زمین تے جدے اندر سکینہ دے رباب موجود کے جا موجود سن صدقے جاوہ تے خالی جھولا موجود سی جنہیں میرے دووے پیر مارے نا زمین تے این اس وقت بی بی سکینہ اقدام پر میں اممہ ذوالجناح جنہیں میرے بی بی نے پردہ ڈھایا نا جی سامنے اس تھلے منہ کیتا ہے ایتھے خون لگا سی یہ پیشانی کے امام حسین علیہ السلام کا خوشبو بڑا بیٹی نے نہیں پتہ لگ رہا میرے عزیزوں بی بی نے ایک جملہ کیا اس کے بعد ایک روایت کرنے لگا بی بی آج بھی ہے کہ میں ذوالجناح میں تے آ گئی تھا اشارہ تو سمجھیں گے ذوالجناح بابے میں نوا کر ٹر جا میں ہوں دی اگر چنی سا لیکن میں تے وہ تو پھر آ گئی سا تو ایک دس سکنے کہ سبا کرن تو پہلا کسے پانی پلایا میں تو اڈی آوازہ میرے تک پہنچی ہیں یہ دا مطلب ہے ہونو روایت سنا تھا تے او دیتی آئی ذوالجناح ہوں گا میں شاہدہ نہیں میں ایک روایت سنا تھا کیونکہ آنسو ہونا سی آگیا میں ایک روایت سنانا ہوں آج پھر سنا دینا تو پتہ ہے کدی کدی اممہ یاد آگا بولو جنہ دی والدہ دنیا تے نہیں بولو میرے نام کدی کدی اممہ پتر بھی موجود نے تیاں بھی موجود نے پوترے بھی موجود نے پوتریاں بھی موجود نے وسطہ بندہ 50 سال تو ہوتے بندے بندہ بول کے دسنا اممہ یاد آگا کدی کدی یہ نہیں یاد آگی خدا دی قسم یہ نہیں یاد آگی کہ بندہ لگتے ہاتھ رکھ کے اٹھتا تو اٹھ کے آدھا ہائے ہو میری یہ ماں اوکھا ہوئے نا بندہ آباد رہو نوجوانوں اگر والدہ موجود رہتے بہت ادب کرو یہ ویڑا ہاتھ نہیں جے ہونا بہت احترام کرو والدہ دا میں تم ذاتی کر سنا میں مجھسا پڑھ کے اس دور چکار جانتا سا 12 بجے جانتا سا تے اممہ بیٹھی ہوتی سی 1 بجے جانتا ہاں تے اممہ جاگتی ہوتی سی 2 بجے جانتا ہاں تے میری والدہ بیٹھی ہوتی تھی اور دی فوت کی تو بعد میں چند دن ہفتہ بیٹھا اس تو بعد میں ساتھ گیا واپس آیا تے اندروں ٹنڈی بچی سی جدو میں بوہا کھڑکایا گوانڈن ایک سی ساڑی مائی وہ بچاری کوٹھے تے آ گئی تے میرے بے کے کہنے لگی ناصر ہون نہیں خدا دا سمجھا کیا میں نہیں تے تو اڈی گوانڈنا بڑے چاہتے تینوں کھڑکان دی لوڑ پتر کر کے نہیں سی پئی اندر
ਭਾਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਟੁਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਲਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇੰਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਸਦਕਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ 3 ਕਦਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀਗਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਸਯਾਮ ਡੈਰੀ ਲਿਖ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆਸ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਐ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਜਿਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ। ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਪਿਆਸਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਛੱਡ इबादत छड़ के पहले प्यासे को पानी दो। अगर वो प्यासा मर गया तो इबादत ही कबूल कोई नहीं करने। इंसान का ये मकाम है। आए इत्थे आंसू निकलते रो के फरमाते आज दुश्मन खलोते ने ते लाशा पुत्रा दी बिखरियां भरावां दी बिखरियां ते विच खलो के शबीर फरमाते केड़े नबी दा फरमान सदके भाई तुहाडे सुना जदों हजूर ने पूछा ना केड़े नबी दा फरमान है दरूद पढ़ के आंदा मदीने वाले मुस्तफा दा फरमान है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं तेरे ते राजी हूं यार तेन जंगलों में भी नबी दा फरमान याद है। कहने लगा जंगल तो भैया कर नबी तो नबी है ये उन्हें फरमाया अब पानी पी रहा है। शबीर फरमाते हैं तेन एक गल दसो। कहने लगा दसो फरमाया मैं पीना कोई नहीं। जो मेरे मौला फरमाते मैं सदके भाई जो पीना मैं कोई नहीं। उस वेले कहने लगा मैं जाना ही नहीं। क्यों मैं डायरी पे लिखना लोग आखिर तू झूठ लिखे है। आप दस रहे जंगल से बंदा प्यासा सी मां नू याद करता सी प्यास से बड़ी सी पानी लैके गया तो पीता ही नहीं किवें कोई मनेगा। शबीर फरमाते वक्त जाया ना कर अपना ना मेरा मैदान छड़ कहने लगा छड़ एक बार 10 पीता क्यों सदके भाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया वादा कर जे मैं दसा टुर जाएगा। कहने लगा पहला 10 पींदा क्यों? शबीर फरमाने जिथे मैं ना उते जा इशारे ते टुरदा रहा छुवेंदा रहा। इमाम ने इंज कीता उते खलो गया दुआले देखा तो बस फिर उठो वापस आया जमीन करबला दी मिट्टी सिर च पांदा। हजरत इमाम हुसैन दे कोल आके कहने लगा ए मेरे नाल की कीता? मेरे मौला फरमाते तू आंदा सा क्यों नहीं पींदा की देखे उस आख्या पहला 10 रात बाद मसलूम मेरे नाल की कीता? मैं अंदरों ही मुक गया मैं घर किवें अपना था। मेरे मौला फरमाते होया की आंदा दुआ पहले कर ओदी मां भी मर गई होवे ओदियां भैणां भी मर गई हुण। शबीर फरमाते ने देखिया की आंदा कोई 17-18 साल दा नौजवान है सीने विच गहरे जख्म खुदा जाने किस मां दा बेड़ा बर्बाद होया केड़ा प्यो गरीब होया। शबीर फरमाते हुण मैं तेनू दस्सां मेरा सगा पुत्र है मेरे को पानी मंगदा तुर गई मेरे वर्गे भी पानी पींदे ने। कहने लगा मैनू समझ आ गई है तू पीना नहीं। फरमाया वो ये लाश है ना बगैर बाजुआ तो मेरे वीर दी ते प्यासा तुर गया। फरमाया जिथे तू खलोता है ना आखिरी जुमला 3 कदम थे मैं 6 महीनों का पुत्र दफन किया जिस एक घुट पानी मंगे इन्हां जालमां तीर मारे तरऊ फला वाला और मेरे इन्ने प्यासे तुर गए थे मैं पी के की करना है। कहने लगा मैं हुण नहीं पूछता तू क्यों नहीं पीता एक गल दस फिर क्यों आना है कि मैं प्यासा? बड़े करीब होके सुनना मेरे मौला फरमाते हैं अतमाम हुज्जत क्या कर
بس پڑھیا لکھا بندہ سی، 2 قدم پیچھے ہٹیا، زمین تے 2 ہاتھ مارے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حجت یا نبی کر دے یا امام کر دے، چھتی دا سبحان تو کون ہے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہن جتھے آ گیا نا تو کون ہے؟ کون نہ پوچھے، کہنے لگا پوچھا گا نہ تے جاواں گا نا، میں ٹکرا ماراں گا تیرے پیراں دے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اچھا چل وعدہ کر، ہاتھ تے ہاتھ رکھیا، زخمی ہاتھ تے ہاتھ رکھوا کے مولا فرماتے ہیں وعدہ کر جے میں دسا میں کون ہاں، ٹر جائیں گا اے کدی نہ روے جی کسے گاہ میں آواز تری بلند نہ ہوئے سوائے غم شبیر تو سوائے زہرہ دیا دیا دے غم تو میرے مولا نو کہنے لگا میں وعدہ کرنا مظلوم ایک واری دس تو کون ہے میں انہیں ٹر جانا میں پرد کے میری ویندہ شبیر فرمایا اتھے کھلو کے میری آنکھا جکھا پا جدو اتھے کھلو کے امتحان میں دیکھا میرے مولا فرماتے ہیں وہ جس نبی دیا حدیثہ پہ سناندہ سانا کہ پیاسا پانی منگے تے نماز چھاڑ کے پانی دینے چاہیے میرے مولا فرماتے ہیں اس نبی دا نواسا میں 2 قدم اگے ہو کے اندھا انتا حسین ابن علی تسی مولا حسین میرے مولا فرماتے ہیں نام ہاں میں حسین منہ تے ماتم کر کے اندھا جدی لاش لے کھایا کدھر اکبر تو نہیں آج دے بادو کلم ہوئے نے کدھر پاس نہیں جنہوں دفن کیتا جے کدھر مولا علی اصغر تو نہیں انہی آوازوں ہی بلند ہو گئی ہے نا تے سزار کا سی سن جنازی کر لوانگے میرے مولا فرماتے ہیں تو ٹھیک سمجھے ہاتھ جوڑ کے اندھا ہون ایک گل دسو اگر تسا میں نو کاری کر چھڑنا سی تسا وعدہ دیا نا پر ٹور جائیں گا ایک کو گل دسو خیمے کی دن دور ہو گیا وہ خیمے کی دن میرے مولا فرماتے ہیں اشارے نہ کر میری پینا دے خیمے میری پتیاں دے حیران ہو کے اندھا مولا